بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صلى الله على نبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. سامعین محترم، ناظرین گرامی قدر، دین کی جڑ و شاخ، اصول دین اور فروع دین کے سلسلے میں گفتگو جاری و ساری ہے، اور توحید الہی، عدل پروردگار، پھر نبوت. بحمد اللہ یہ ہماری 46 نشست ہے. حیات پیغمبر اسلام سے پہلے کے حالات کیا تھے اور حال یعنی اس وقت کے حالات کیا تھے جب پیغمبر اسلام مبعوث برسالت ہوئے، اور پھر اس کے بعد مستقبل اسلام کیا ہے، اسلام کا فیوچر. حضرت ابو طالب علیہ السلام کے انتقال کے بعد جب مکہ میں پناہ کا مکمل انتظام نہ رہا تو قدرت نے اپنے حبیب خاص کو ہجرت کا حکم دیا، اور اس طرح 13 بعثت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی ابن ابی طالب کو اپنے بستر پہ لٹا کر مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے. اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ معلوم کر کے اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان محفوظ رہے گی، تاریخ اسلام کا پہلا سجدہ شکر انجام دیا. یہ واقعہ 2 ربیع الاول کو پیش آیا، یعنی ستمبر 622 عیسوی میں، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 53 سال کی تھی، اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عمر تقریباً 23 سال. تھوڑے وقفے تک غار ثور میں قیام رہا، جہاں بروایت در منشور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 240، طبری جلد نمبر 2، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے مطابق کھانے پینے کا انتظام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہی کر رہے تھے. جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع شدہ امانتوں کی واپسی اور بنی ہاشم کے خواتین کے مدینہ پہنچانے کی ذمہ داری بھی حضرت علی ابن ابی طالب کے سپرد کی دی، انہی کے حوالے تھی. غار ثور سے نکل کر خیمہ ام مبعد میں قیام فرمایا، جہاں اس کی بکری کا دودھ نکال کر دست مبارک کے اس قدر برکت سامنے آئی کہ ام مبعد اور اس کا شوہر دونوں مسلمان ہو گئے. ادھر آپ نے کلی کر کے پانی درخت کے جڑ میں ڈال دیا، جس سے درخت شاداب ہو گیا، اور پھر اچانک ایک دن اس کے پتے جھڑ گئے تو انکشاف ہوا کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن تھا. دوبارہ پھر یہی حادثہ پیش آیا تو معلوم ہوا کہ یہ روز شہادت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھا. اس کے بعد روز عاشور اس کی جڑ سے خون ابلنے لگا، اور اس طرح رسول اکرم
آل رسول کے غم میں کائنات کی شرکت کا فطری ثبوت فراہم ہو گیا۔ ربیع الابرار زمخشری کتاب میں ہے۔ ادھر سراقہ ابن جاشم آپ کے تعاقب میں چلا تو آپ کا گھوڑا زمین میں دھس گیا۔ دوبارہ پھر 100 اونٹ کے انعام کے لالچ میں آگے بڑھا تو پھر یہی واقعہ پیش آیا، گھوڑا دھس گیا۔ آخرکار آپ نے سہارا دے کر نکالا تو وہ مسلمان ہو گیا۔ ابو البریدہ اسلمہ بھی تعاقب کیے اور اس نے بردم و سلامہ کا حوالہ دیا اور وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ مکہ و مدینہ کے درمیان 20 منزلوں پر قیام کر کے قریب مدینہ پہنچے تو مقام قباء پر قیام فرمایا۔ یہ تاریخ 12 ربیع الاول سن 13 بعثت کی تھی۔ 4 روز قیام رہا اور 3 دن کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام آگے آئے اور مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا، اس لیے کہ تبلیغ اسلام کا کوئی کام حضرت علی ابن ابی طالب کی شرکت کے بغیر شروع ہونے والا نہیں تھا۔ 22 ربیع الاول کو مدینہ میں داخلے کا پروگرام بنا۔ قبیلہ بنی سالم میں جمعہ کا دن آ گیا تو اسلام نے پہلی نماز جمعہ جس میں 100 افراد نے شرکت کی تھی۔ مدینہ میں داخل ہونے پر انصار کی عورتیں اور بنی نجار کی لڑکیوں نے استقبال کا ترانہ پڑھا۔ اس وقت حضور ناقہ قصوہ پر سوار تھے اور آپ کا اعلان تھا کہ جہاں یہ اونٹ بیٹھ جائے گا وہی میرا مقام اور قیام گاہ ہوگا۔ یہ امر پروردگار کی طرف سے مقرر ہو چکا ہے۔ ناقہ حضرت ابو ایوب کے دروازے پر ٹھہرا تو آپ نے وہیں قیام فرمایا اور ان کا مکان 2 منزلہ تھا۔ آپ نے نیچے کے حصے میں قیام فرمایا کہ اس طرح لوگوں کے ملاقات میں سہولت ہوگی اور کار تبلیغ بآسانی انجام پا سکے گا۔ مدینہ کا اصلی نام یثرب تھا اور اس کی بنیاد سالم ابن نوح اور یوشع بن نوح نے رکھی تھی اور یہاں یہودیوں کا کاروبار اور تجارت تھا اور اوس اور خدرج کے قبائل زراعت کا کام کرتے تھے۔ کل 27 قبائل آباد تھے۔ جغرافیائی اعتبار سے ایک طرف کوہ عیر اور دوسری طرف کوہ صلع اور شمال میں کوہ احد اور باقی مختلف پہاڑیوں۔ مدینہ میں 7 ماہ قیام کے بعد اسد ابن زرارہ کے 2 یتیم بچے سہیل اور سہیل کی زمین 10 دینار میں خرید لی تاکہ اس پر مسجد کی تعمیر کی جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کا سنگ بنیاد رکھا اور اس تاریخی مسجد کی تعمیر عمل میں آئی۔ اس کے بعد حکم پروردگار سے نماز پنجگانہ کے 17 رکعتوں کا تعین ہوا اور جماعت کا سلسلہ شروع ہو گیا تو اعلان کے لیے ایک وسیلے کی ضرورت محسوس ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے احکام کی طرح وحی پروردگار کے مطابق اذان کا حکم دیا۔ بلال پہلے مؤذن قرار پائے اور واضح رہے کہ احکام الہی میں کسی شخص کی رائے یا کسی کے خواب کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اذان کی تشریح کا عبداللہ ابن زید یا عمر خطاب کے خواب کی طرف منسوب کرنا ایک تاریخی افسانہ ہے اور جس کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مسلمانوں کی عبادت کا انتظام کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیاسی اور اجتماعی معاملات پر توجہ دی۔ انس ابن مالک کے گھر میں انصار اور مہاجرین کے درمیان برادری کا رشتہ قائم کیا گیا۔ ابو بکر خارجہ ابن زید کے بھائی قرار پائے اور عمر عتبان ابن مالک کے اور عثمان اویس ابن ثابت کے بھائی قرار پائے اور ابو عبیدہ کو سعد ابن معاذ کا اور عمار حذیفہ کے بھائی قرار پائے۔ سلمان ابو دردا کے بھائی،
مصعب ابن عمیر کی برادری ایوب سے طے ہوئی، اور ابو ذر کی برادری منذر ابن عمر سے، اور بلال کی اخوت ابو رویحہ سے طے پائی، اور حمزہ کی اخوت زید ابن حارثہ سے۔ ایک حضرت علی بن ابی طالب تھے جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت میں اپنا بھائی قرار دیا، اور اس کے علاوہ اصحاب میں کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہو سکا۔ انصار نے مواخذات کا سلسلہ ادا کیا اور اپنے جملہ اموال میں مہاجرین کو شریک بنا لیا، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد مہاجرین کو اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا خیال پیدا ہوا اور مختلف کاروبار شروع ہو گئے، اور ابو بکر بزاز بنے اور عمر نے ولائی کا کام شروع کیا اور عثمان بیچنے لگے۔ مدینہ آبادی کے اعتبار سے ابتدا میں یہودیوں کا مرکز تھا، اس کے بعد یمن سے اویس اور خدرج نام کے دو شخص آ کر آباد ہو گئے اور انہوں نے یہودیوں سے معاہدہ کر لیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد دونوں فریقوں میں اختلاف ہو گیا اور یہ اختلاف برقرار رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورتحال کے پیش نظر مدینہ پہنچ کر ایک عام عہد نامہ تیار کیا، جس میں مسلمان، یہود اور مدینہ کے تمام قبائل شامل تھے، اور مشہور روایت کے بنا پر اس معاہدے میں 47 دفعات تھیں جو ایک عام اجتماعی زندگی کے لیے مکمل دستورالعمل کی حیثیت رکھتی تھی۔ اب ہجری سال کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس کی بنیاد طبری وغیرہ کے اشارے کی بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے قائم کی تھی، اور بعد میں حضرت علی بن ابی طالب نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا، اور اس کا تعلق کسی دوسرے صحابی یا مورخ سے نہیں ہے۔ اور ہجرت اسلامی تاریخ کا سب سے اہم واقعہ ہے جس میں ایثار، قربانی، فداکاری کے بے مثال مرقع پائے جاتے ہیں، اور یہی اسلامی تعلیمات کا مرکزی نقطہ ہے۔ سن 1 ہجری میں ولید بن مغیرہ، عاص ابن وائل کا انتقال ہوا، اور عبداللہ ابن زبیر اور مختار ابن عبیدہ ثقفی کی ولادت ہوئی۔ سن 2 ہجری میں ہجرت کے 17 یا 19 مہینے کے بعد عین نماز کی حالت میں قبلہ کی تبدیل کا حکم آیا، جب حضور براء ابن معرور کے مکان پر مسجد بنی سالم میں نماز ظہر میں مشغول تھے، اور اس طرح اس مقام پر مسجد قبلتین کی تعمیر ہو گئی اور مسلمانوں کی یہودیوں کے طعنوں سے نجات مل گئی کہ انہوں نے نیا دین تو ایجاد کر لیا، لیکن انہیں ہمارے قبلے کے علاوہ دوسرا کوئی قبلہ نصیب نہیں ہوا۔ ہجرت کے تقریباً 1 ماہ کے بعد ربیع الاول میں حضر میں بعض نماز کی 2 رکعتوں پر 2 رکعتوں کا اضافہ کر دیا گیا، اور ظہر اور عصر اور عشاء کی 4 رکعتیں ہو گئیں، اور جب حضر میں باقی رہتی اور سفر میں ختم ہو جاتی۔ اس کے بعد کفار کی طرف سے مزاحمتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلح طور پر مقابلہ کرنا پڑا۔ بعض معرکوں میں آپ نے خود شرکت فرمائی، جسے غزوہ کہا جاتا ہے، اور اس کی تعداد تقریباً 26 ہے، اور بعد میں دوسرے مسلمانوں کو سردار بنا کر بھیج دیا گیا، جسے سریہ کہا جاتا ہے، اور جس کی تعداد تقریباً 36 ہے۔ بعض مورخین کے بیان کے مطابق غزوات کی تعداد 28 ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال کے عرصے میں تمام ذمہ داریوں کے علاوہ اس معرکوں کو بھی برداشت کرنا پڑا، اور جو آپ کی عظمت کردار کی سب سے عظیم دلیل ہے۔ ابتدائی طور پر سن 2 ہجری میں دوآن یا ابوا کی مزاحمت ہوئی، اور اس کے بعد ربیع الاول میں اکرمہ ابن ابی جہل سے مدبھیڑ ہوئی، اور ربیع الثانی میں مقام بواتا تک حضور خود تشریف لے گئے،
اور جمادی الاول میں عشیرہ تک جانا پڑا۔ 10 دن کے بعد کرز بن جابر فہری نے جانور پکڑ لیے تھے تو اس کا تعاقب کیا گیا، جسے بدر اولا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جمادی الثانی، رجب اور شعبان میں قدر سکون رہا، اور اس کے بعد ماہ اور رمضان میں بدر کبریٰ کا معرکہ پیش آیا، جو اسلام کا سب سے پہلا مشہور ترین معرکہ ہے۔ بدر میں مسلمانوں کا کل سامان جنگ 3 گھوڑے اور 70 اونٹ 70 اونٹ، 8 تلواریں، 6 زرہ تھی۔ افراد کی تعداد 313 تھی، اور ادھر فوج دشمن مسلح اور 950 افراد پر مشتمل تھی۔ 313 افراد میں 73 مہاجرین تھے اور 236 انصار۔ علم لشکر حضرت علی بن ابی طالب کے ہاتھ میں تھا، اگرچہ آپ کے لیے یہ پہلا جنگی تجربہ تھا، اور حضرت حمزہ جیسے آمودہ یعنی مکمل جنگ کی جانکاری رکھتے تھے، لیکن جس کے پاس وہی صلاحیت موجود ہو وہ تجربات کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ بدر کا معرکہ اگرچہ پہلا معرکہ تھا، لشکر اسلام انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں تھا، لیکن نصرت خداوندی کا نتیجہ یہ ہوا کہ لشکر کفار کے اکثر سردار عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید ابن عتبہ، ابو جہل ابن ہشام، رفع ابن اسود، ابو البختری ابن ہشام، امیہ بن خلف اور نبیہ اور منبع ابن حجاز سب ہی کام آ گئے، اور اس طرح کفر کے حوصلے بڑے حد تک پست ہو گئے۔ اور شاید اس نصرت خدا کا راز یہی تھا کہ مسلمانوں کا اعتماد نہ لشکر پہ تھا نہ اسلحے پر، بلکہ تمام تر اعتماد نصرت الہی پہ تھا۔ ایسے حالات میں نصرت الہی کام آتی ہے، ورنہ جب اعتماد غیر خدا پر شروع ہو جاتا ہے تو لاکھوں کی تعداد کے ہونے کے باوجود شکست کے علاوہ کچھ نہیں آتا، جیسا کہ دور حاضر میں برابر دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بدر کے واقعی مجاہد تو صرف حضرت حمزہ اور جناب عبیدہ اور جناب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام یعنی کل اولاد عبد المطلب تھی، لیکن جب مال غنیمت ہاتھ آ گیا تو سب دعوے دار ہو گئے، اور اس اخلاص جہاد کے باوجود طمع، لالچ دنیا نے اپنا کام شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں سورہ انفال نے سارا مال ملکیت رسول قرار دیا، اور آپ نے تمام مسلمانوں پر برابر تقسیم کر دیا کہ واقعی مجاہدین اس قدر مخلص ہیں کہ انہیں نہ مال کی پرواہ ہے اور نہ وہ اس قسم کی تقسیم پر اعتراض کرنے والے ہیں۔ جنگ بدر میں اسیروں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا کہ چاہے یوں ہی آزاد کر دیں یا فدیہ لے کر آزاد کریں، چنانچہ آپ نے دونوں طریقہ کار انجام دیے۔ عباس ابن عبد المطلب کو فدیہ لے کر آزاد کیا، عمر ابن ابو سفیان کو ایک مرد انصاری سعد ابن نعمان کے بدلے آزاد کیا، اور سہیل ابن عمر کو فدیہ لے کر آزاد کیا۔ اگرچہ اس کی مشہور خطابت کی بنا پر عمر خطاب کی رائے تھی کہ اس کے دانت اکھاڑ دیے جائیں، لیکن آپ نے فرمایا اسلام مسلح کی اجازت نہیں دیتا ہے، ہاتھ پاؤں کو، دانت کو کاٹنے اور کان ناک کو کاٹنے کی اجازت نہیں دیتا۔ نادار قیدیوں کی سزا یہ قرار پائی کہ ہر شخص 10 مسلمان کو تعلیم ذمہ داری لے، اور اس طرح یہ واضح ہو گیا کہ اسلام مال سے زیادہ علم کو اہمیت دیتا ہے،
اور علم جس کے پاس بھی ہو اس سے حاصل کر لینا چاہیے، اور اس سلسلے میں کسی تعصب کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ جنگ بدر کے نتیجے میں 14 مسلمان شہید ہوئے، اور جن میں 6 مہاجر تھے اور 8 انصار، اور ادھر لشکر کفار میں 70 افراد شہید ہوئے، 70 قیدی بنائے گئے، اور ہلاک ہونے والوں میں 35 تنہا حضرت علی بن ابی طالب کی تلوار کے مارے ہوئے تھے، اور باقی کے قتل میں بھی آپ کی شرکت ثابت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے مقتولین کو ایک کنویں میں دفن کر کے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی، جو خدا نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے پا لیا، اب تم بتاؤ جو وعدہ تم سے کیا گیا تھا وہ تمہیں حاصل ہوا کہ نہیں؟ جس واقعے میں ارواح کفار تک کی زندگی کا اشارہ پایا جاتا ہے، چجائے اولیاء خدا اور شہداء راہ حق، ان کی حیات میں شک کرنا تو اسلام کے انحراف کے علامت ہے۔ دیکھیے، کفار کے روحوں سے پیغمبر گفتگو کر رہے ہیں، یعنی وہ زندہ ہے، تو جو اولیاء خدا ہوں، منصب الہی پر فائز ہوں، اور جو خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہوں، ان کی حیات نہیں ہوگی بلکہ دوسروں کو حیات دیتے ہیں، ان کی محبت حیات کا ذریعہ ہے۔ جنگ بدر کے سلسلے میں یہ نقطہ انتہائی اہم ہے کہ اس میں حضرت علی بن ابی طالب کے مقتولین میں ایک اتباع اور حضور کے تعاقب کا حکم دیا، کام آئی، ورنہ جب اعتماد غیر خدا پر شروع ہو جاتا ہے تو لاکھوں کی تعداد ہونے کے باوجود شکست کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آتا، جیسا کہ دور حاضر میں برابر دیکھنے میں آتا ہے۔ بدر کے واقعی مجاہد کو تو حضرت جناب حمزہ اور عبداللہ تھے، اور آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے جنگ بدر اسیروں اور ان کے قافلوں کی بنیاد پر، یہاں تک کہ حضرت علی بن ابی طالب کے مقتولین میں ایک اتبا تھا جو ہندہ جگر خورا کا باپ اور معاویہ کا نانا ابو سفیان کا خسر تھا، اور ایک ولید تھا جو معاویہ کا ماموں تھا، اور ایک حنظلہ ابن ابو سفیان تھا جو معاویہ کا بھائی تھا۔ دیگر بنی امیہ کے سرکردہ افراد بھی تھے، اور جس کے بعد معاویہ پھر یزید کے دل میں جذبہ انتقام کا پیدا ہونا ایک فطری امر تھا کہ دین اور مذہب نہ ہو تو رشتہ قرابت سے زیادہ اہم کوئی شے نہیں ہے۔ ان افراد کے علاوہ زبیر کے چچا نوفل بن خویلد اور طلحہ کے چچا امیر ابن عثمان بھی تھے، اور جن کے قتل نے مستقبل میں جنگ جمل کی زمین ہموار کی، اور اس طرح حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے اور ان کے اسلامی مجاہدات کا بدلہ لیا گیا۔ چند دنوں کے بعد ماہ شوال سن 2 ہجری میں غزوہ بنی قینقاع پیش آیا۔ یہ ان یہودیوں کی سرکوبی کا معرکہ تھا جنہوں نے ہجرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ کے تحفظ کا معاہدہ کیا۔ جب مشرکین نے حملے کا ارادہ کیا تو اس کے ساتھ ہو گئے، اور پھر مشرکین کی شکست کے باوجود معذرت اور معافی مانگنے کے بدلے قلعہ بند کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قلعے کا محاصرہ کر لیا، اور اس طرح 15 روز کے بعد ذلت کے ساتھ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے، جو ہر عہد شکن اور غدار کا انجام ہوتا ہے۔ اس کے بعد ماہ ذی قعدہ یا ذی الحج سن 2 ہجری میں صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا عقد مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ہوا، جس کی خواستگاری کا تقاضا اسلام کی ہر بڑی شخصیت کی طرف سے تھا، لیکن قدرت نے سب کے پیغامات رد کر کے نور کا رشتہ نور سے کرنے کا حکم دے دیا، اور تاریخ اسلام کا پہلا اور آخری عصمتی رشتہ انجام پا گیا۔ اسی سن 2 ہجری کے ذی الحج میں
حضرت عثمان ابن مظعون کا انتقال ہوا، جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف بخشا کہ پہلے ان کی لاش کا بوسہ دیا، اس کے بعد قبر کے سرانے پتھر نصب کیے، پھر برابر ان کی زیارت کو جاتے رہے، یہاں تک کہ اپنے فرزند ابراہیم کو ان کے جوار میں دفن کیا، جس سے اسلام کے 4 مسئلے حل ہوئے کہ لاش کا بوسہ دینا، قبر کا نشان بنانا، قبر کی زیارت کرنا اور قبر کے ہمسائے میں دوسروں کو دفن کرنا، جس کے بعد مسلمان توجہ نہ دے تو بری عقل دانش بے باید گریست، یعنی اس کے بعد بھی دشمن نہ سوچے کہ قبروں کا بوسہ، قبروں کی زیارت، قبرگاہ میں جانا اور ان کے ہمسائے میں دفن کرنا یہ سنت نبوی ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ 23 ذی الحجہ کو غزوہ سویق پیش آیا، جس میں ابو سفیان نے شکست بدر کے انتقام کی نظر پوری کرنے کے لیے خفیہ طور پر 200 سپاہیوں کے ساتھ مدینے پر یلغار کر کے 2 انصار کو قتل کر دیا، اور حضور نے تعقب کا حکم دیا تو اپنا ستو بھی چھوڑ کر بھاگ گیا، جس کی وجہ سے اسے غزوہ سویق کہا جاتا ہے، سویق یعنی ستو۔ تو یہ سن 2 ہجری تک کا معاملہ تھا، مدینے کے حالات، جنگ بدر اور جنگ بدر کے بیک گراؤنڈ اور اس کے حالات، اور انشاءاللہ 3 ہجری اور اس کے بعد 10 ہجری تک، اور پھر اس کے بعد شہادت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد انشاءاللہ سلسلہ امامت شروع ہو جائے گا، جو منصوص من اللہ ہے، خداوند عالم کی طرف سے تھا، اور یہی ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ امامت مانو۔ سن 3 ہجری اور 4، 5، 7، 8 یہ ہجریوں کے واقعات آپ کی خدمت میں پیش کریں، حیات پیغمبر کو کسی حد تک مکمل کریں، اور پھر اس کے بعد امامت کا انشاءاللہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ دعا میں یاد رکھیے اور ان تمام چیزوں کو سنتے رہیے، دوسروں تک پہنچاتے رہیے، دین کی تبلیغ ہوتی رہے، اللہ حفظ و امان میں رکھے، صحت سلامتی کے ساتھ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ واقرأ علیکم السلام۔ آمنا باللہ وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔